رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اوقات ہے کیا سر کی سر کو بھی کٹا دیں گے اوقات ہے کیا سر کی سر کو بھی کٹا دیں گے ہم نام محمد پر ہستی کو مٹا دیں گے۔ حضرات گرامی، آج اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو باغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اپنے روشنی سے منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز روز بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات، سن 17 محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل کے تقریر نے پورے قوم کو ڈال کھانا کہ اے غیور حلبو، جسے ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ ہمارا دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کا تعداد روز روز بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹکرا جا رہا ہے۔ اس لہر کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کے تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح کی تربیت پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ اللہ کی طرف پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک حضرنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعبہ ابو طالب میں بند کر دی گئی۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان ہوتے سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کی چھالیں کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندیاں حج میں ہٹا دی گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں ڈھس گئی، قدم لڑکھا رہے تھے۔ حضرات، قربان جان مسلمانوں پر کے جس کے زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں میں خستارت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تو اپنے آبا و اجداد کے دین و دنیا چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اپنی محمد کے ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، اب پا چکے ہیں دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر سرسری ہم کو انوری محمدی نے فیضاب کر دیا ہے، گفتار محمد سے ہم بہو ہو گئے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کی دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے ساتھ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس اطلاع آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں کہ خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے اور پتوں کو ختم کر ڈالے، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچہ ماں کے گود میں دم توڑنے لگے۔ اس گھاٹی میں سب سے چھوٹا بچہ عقیل اپنے آنکھیں کھول کر اپنے ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ۔ ماں کا ضبط کا بندل ٹوٹ جاتی ہے، وہ بیٹا ایسا سب زمین کو پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتی ہے، لوگ سنبھالتے ہیں مگر وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لختے جگر سے پہلے ہی مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مال کی زکات دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تب تو واقعی میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ بالکل باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکے ہیں تو کچے ہیں نمازی۔
ہمارے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے, وہ سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں. وہ تو 800 برس کے دعائے ملک کے صدقہ کے رسول عادی بن کر آئے تھے, اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ اسے پورا فاتح بنا کر بھیجتا ہے. ہمارے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ علاقہ برباد ہو جاتا اور پورا مکہ والوں پر پتھر برس جاتے. میرے کہ ابراہیم, آپ کو والدہ کو دیکھ کر پورا مکہ میں کہ ہم مچ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں, اب تلوار چاہ کی اجازت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہم اس گھاٹی سے باہر نکل آئیں گے. مسلمان پورے 3 سال کے بعد دین و دنیا سلامت لے کے گھاٹی سے باہر آ گئے. میرے دوستو, بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دن ہم تک پہنچا ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بخشش کے لیے راتوں رات دعا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرا کرتے تھے. اسی حال میں ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ حضور آپ آخر کیوں غمگین رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ حضور آخر کیوں غمگین رہتے ہیں, پھر یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ آخر کیوں غمگین رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جانے قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبرستان میں لے گئے جہاں پر کافر مومن دونوں طرح کے مردہ مدفون تھے. ایک مومن کے قبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مومن کے قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باذن اللہ مردہ ہوئی آواز سنتے ہیں اور باہر آتے ہیں. اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن تھا, منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک کافر کے قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں ہم باذن اللہ مردہ ہوئی آواز سنتے اور باہر آتے ہیں. اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا, منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آپ اپنے مومن بندے اور کافر کو دیکھا کہ کسی حال میں اس دن کو بھی ہوگا, ہر کلمہ گو کو کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی حالت ہوگی جو ابھی آپ نے دیکھا. اتنے آپ کو سننے تھا کہ آپ کو تسلی و تشفیع ہو گئی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں جنت نصیب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ. اب میں